بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن حکیم میں یہ آیت نازل کی اور ہمیں اولاد کی متعلق بتایا کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ آزمائش بھی ہے یہ، لیکن جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ کس طرح پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے آس پاس ایک بڑی تعداد ہے مرد اور خواتین کی جن کے 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ بعض ایسے ہیں جو 30-40 لاکھ روپیہ بھی لگا چکے، ڈاکٹرز کے پاس جا کر چیک اپ کروایا، فلاں علاج کروایا، پیسہ بے بہا خرچ کیا، لیکن اولاد کی نعمت اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ اولاد دینا، اولاد واپس لینا، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے میں جس کو چاہے بیٹے دے دیتا ہوں، جس کو چاہے بیٹیاں دے دیتا ہوں۔ جس کو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں بیٹے نہیں ہوتے، عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا کہ بیٹی کیوں ہوئی، لوگ اس کو نکال دیتے ہیں، گھر سے اکثر کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ ایسے کیس بھی دیکھنے میں آئے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے کہ کیسی جہالت ہے کہ عورت کا قصور کیا ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے میں جس کو چاہے بیٹے دوں تو جس کو چاہے بیٹیاں دوں، جس کو چاہے بیٹا بھی دوں اور بیٹیاں بھی دوں، اور میں چاہتا ہوں تو بانجھ بھی کر دیتا ہوں، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ لیکن انسان کو ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں تو ڈاکٹر نے لا علاج کہہ دیا ہے، آپ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 90 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، حالانکہ ان کی زوجہ بانجھ تھی، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ میں تو بانجھ ہوں، تو اللہ نے ان کو اولاد دی۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی۔ نا امیدی سے امید دینے والی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے ٹیسٹ میں کہہ دیا، لیکن آپ اللہ سے نا امید نہ ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا کام رہنمائی کرنا ہے، ہمیں قرآن سے لوگوں کو جوڑنا ہے، اور اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ قرآن سے جب بندے کو جوڑ دیں گے اور اللہ کے دروازے پہ یہ مرد اور عورت آئے گا اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائیں گے، اولاد صالحہ بھی عطا فرمائیں گے، اور ان کو اپنے در سے اولاد دیں گے۔ دو معمولات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ کو اولاد انشاءاللہ ہوگی، چاہے بانجھ بھی کیوں نہ کہہ دے ڈاکٹر۔ دو معمول، ایک پہلا معمول یہ ہے مرد مسجد میں جائے، جو بھی مسجد اس کے قریب ہو اس میں ہفتے میں 1-2 روز ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہفتے میں 1 دن جا کے مسجد کی صفائی کرے، مسجد کی خدمت کرے، جھاڑو دے، مسجد میں صفائی کریں، اللہ کے گھر کی، اور نیت کریں اے اللہ میں تیرے گھر کا خادم ہوں تو مجھے اولاد عطا فرما۔ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کعبہ کو تعمیر کیا، پہلے کعبہ کی خدمت کی، پلستر کیا، جب دیواریں بنائی، کعبہ کو تعمیر کیا تو پھر وہاں پہ دعا کی اے اللہ آپ تو مجھے اس کعبہ کو آباد کرنے والا دے دے۔ تو آپ پہلے مرد اور عورت نیت کریں کہ اے اللہ ہم تیرے قرآن کی خدمت کریں گے، ہم تیری مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں، تیرے گھر کے نوکر ہیں، تو ہمیں اس گھر کو آباد کرنے والا اولاد صالحہ دے دے، ہم انہیں بھی دین سکھائیں گے، وہ تیرے گھر کو آباد کریں گے۔ یہ نیت کریں گے اللہ آپ کو اولاد دے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، ایک دعا کریں، وہ دعا حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو اللہ نے بشارت دی، آپ وہ دعا اپنا وظیفہ بنائیں۔ سورہ مریم کے اندر ہے، آیت نمبر 7 میں، جو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اس آیت کو آپ نے روز پڑھنا ہے 33 مرتبہ، اور پانی پر پھونک کے پینا ہے، اور دعا کرنی ہے اے اللہ تو نے اپنے نبی زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی، ہمیں بھی بشارت دے، ہم بھی اس کا نام محمد یحییٰ رکھیں گے۔ اللہ آپ کو بھی انشاءاللہ خوشخبری دے گا، اور آپ اس کو معمول بنائیں 40 دن تک انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اولاد نرینہ اور اولاد صالح عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔